میرا وطن میرا گھر ہے، میرا گھر میری جنت ہے جو مجھے بہت عزیز ہے۔ اپنے دیس، اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے دیس، اپنے وطن، اپنے گھر، اپنے دیس، اپنے وطن، اپنے گھر کو سبزے اور پھولوں سے سجاؤں گا، اس کو گل گلزار بناؤں گا۔ جی اور ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے، آپ کو اچھے اچھے پودے اور پھلدار درخت لا کر دیں گے۔ جی آپ ہمیں ایک بات تو بتائیں، جی آپ پوچھیں۔ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ جی بابا، میں بڑے ہو کے موٹیویشنل اسپیکر بنوں گا۔ موٹیویشنل اسپیکر؟ جی لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، پائلٹ بنتے ہیں، آپ موٹیویشنل اسپیکر؟ آخر یہی کیوں؟ بہت ضرورت ہے بابا، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہاں، میں صرف بچوں کو موٹیویٹ کروں گا، بچوں کو، بڑوں کو نہیں۔ اچھا، کہ وہ کیوں؟ جی آپ دیکھیں نا، کینو گھر میں کھائیں، چھلکے باہر گلی میں پھینک رہے ہیں۔ مونگ پھلی گھر میں کھائیں، ٹرین میں یا بس میں، چھلکے ایسے بکھیریں جیسے چھلکوں کی آندھی چلی ہو۔ شاپر ہاتھ میں پکڑا گنڈیریاں چوستے ہوئے جا رہے ہیں، چھلکے روڈ پر پھینکتے ہوئے چلتے جائیں گے۔ اب آپ ہی بتائیں نا بابا، میں اپنے گھر کو گندا کروں، کچرا پھینکوں، کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ جب ہم اپنے گھر کو صاف رکھنا پسند کرتے ہیں تو پھر سارا پاکستان میرا گھر ہے، میرا گھر میری جنت ہے۔ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے دیس کے حسن کو خراب کرے، بلکہ میں اپنی عمر کے بچوں کو کہوں گا کہ اپنے محلے، اپنے گلی کو صاف رکھیں، بڑوں کو نہیں۔ وہ کون سا جگہ جگہ پان تھوکتے ہیں، یہ تو بچے کرتے ہیں، بڑے تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ کھڑکی سے باہر گلی میں بڑے تو نہیں پھینکتے، بڑے تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ میں تو بچوں کو بول رہا ہوں بابا میرا بس چلے نا تو میں رات کو روزانہ سونے سے پہلے اپنے دیس کے چپے چپے پر اگنے والے ہر ایک درخت کی ہر شاخ پر اگے ایک ایک پتے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کروں۔ جب صبح نماز پڑھ کر واپس آؤں تو ایک ایک پتے کو اپنے ہاتھوں سے دھو کر پھر کوئی اور کام کروں۔ میرا دیس، میرا وطن، میرا دیس، میرا وطن، میرا گھر، میری ماشاء اللہ، جنت۔ ایک دن بہت بڑا مقرر بنے گا انشاءاللہ۔ آفٹر 10 days، 10 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نا ذرا کروا رہا ہوں نا بات بابا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران بھائی، کاشف بھائی سے ذرا بات کریں، بہت ضد کر رہے ہیں۔ چلے یہ لو کروائیں۔ بابا سے بات کرو۔ بابا بہت دنوں سے گھر نہیں آئے، آپ کب آئیں گے؟ میں بیٹا 1-2 دن میں آ جاؤں گا، فکر نہ کریں میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ بیٹا، فکر نہ کریں، میں 1-2 دن میں آ جاؤں گا۔ آپ ماما کو تنگ نہ کرنا، چاچو کو بھی تنگ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ آتے ہوئے آپ کے لیے کچھ لاؤں؟ نہیں، چلیں چاچو کو فون دیں۔ چلے بابا سے بات اب تنگ تو نہیں کریں گے؟ نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران بھائی، میں نے آپ سے ایک اور بات کرنی تھی۔ جی بتائیں۔ اچھا، اصل میں نا پچھلے 1 ہفتے سے فیصل کی طبیعت بہت خراب ہے، اچھا تو اس کو میں نے میڈیسن بھی لے کے دی ہے، لیکن کچھ خاص فرق نہیں پڑا۔ تو اچھا میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ابھی آفس سے چھٹی لے کے فوراً گھر آ جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم نا اسے کسی اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس چیک کروائیں۔ چلیں اس کی ٹھیک ہے۔ وجہ سے نا گھر میں بھی سب پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر زبیر کو جانتے ہیں؟ ڈاکٹر زبیر؟ ہاں جی، وہ اسپیشلسٹ۔ اچھا، آپ نے اسپیشلسٹ ڈاکٹر زبیر؟ جی، آپ ان کو لے کر وہاں پہنچے، میں بھی تھوڑی دیر تک وہیں پہنچتا ہوں۔ جی ٹھیک، ضرور، میں ان کو لے کے بھی آ جاتا ہوں۔ آپ وہیں آ رہے ہیں؟ سیدھا وہیں پہنچتا ہوں۔ جی ہم لوگ آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ شفیع میں نہیں جانا. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پلیز تشریف رکھیے. اچھا جی کیسی طبیعت ہے ابھی ان کی؟ بہتر ہے. اچھا چلیں میں کچھ میڈیسنز لکھ کے دے رہا ہوں, آپ یہ اسٹور سے پرچیز کر لیجئے اور ان کو ریگولر دینی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد ان کو آرام آ جائے گا. یہ انجیکشن بھی لگوا لیجئے. واپس آؤں گا پھر. اللہ آئیے پلیز تشریف رکھیے. اچھا کیا ہو گیا ان کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جی اس کو 1 ہفتے سے بخار ہے. محلے کے ڈاکٹر صاحب سے بھی دوائی لی تھی لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. جی میں چیک کرتا ہوں. ہاں اچھا چلے ٹھیک ہے. چلے میں ان کو کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں. آپ نے یہ میڈیسن ان کو ریگولر دینی ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ ان کو لے کے میرے ساتھ آئیے ذرا جلدی. اچھا اللہ اللہ اللہ. ہاں جی. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا عمران صاحب آپ کے بیٹے کو پچھلے 7 دن سے خسرہ کی شکایت ہے. جی تو اب یہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. ٹھیک. تو یہ جو میڈیسن میں نے آپ کو لکھ دی ہیں انشاءاللہ ان سے بہت جلد اس کو آرام آ جائے گا. آپ نے ان کو یہ ریگولر دینی ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے. جی اچھا آپ کے بیٹے کی خسرہ کی بیماری تو تقریباً ٹھیک ہو چکی ہے مگر کیا ڈاکٹر صاحب؟ اگر ان کی قوت سماعت تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ آپ یہ کبھی بھی سن نہیں پائیں گے. اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر صاحب, ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے پاس اس کا علاج نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا. میں اپنے ڈاکٹر کو اپنے بیٹے کو اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا اور چاہے اس کے لیے پوری دنیا میں چکر لگانے پڑے, میں انشاءاللہ اس کو لے کے جاؤں گا, ہر جگہ لے کے جاؤں گا. یہ ضرور سنے گا انشاءاللہ, یہ ضرور سنے گا انشاءاللہ. یہ ضرور سنے گا. اللہ آپ کی مدد کرے. انشاءاللہ یہ ضرور سنے گا. ہے دل یا رسول اللہ, کرم کر دو کلی دل کی, اٹھے کھل یا
رسول اللہ. اللہ اللہ. آفٹر 3 years, 3 سال کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمران بھائی، عمران بھائی جی جلدی آ جائیں یار، آتے ہوئے ٹیپ لیتے آئیں. ٹھیک ہے، میں ٹیپ ہی ڈھونڈ رہا تھا، میں آ رہا ہوں. یہ تار خراب ہو گئی ہے، چلیں اس کو ٹیپ لگا لیں. چلیں اس کو جوڑ لگا کے اس کو ٹیپ کر دیتے ہیں. اچھا، بچے بڑے ہو رہے ہیں. جی میرا مشورہ ہے کہ فیصل بڑا ہو رہا ہے تو اس کو نہ کسی اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن کرائیں، کیونکہ ویسے بھی اب دونوں بھائیوں کا سارا دن کھیل کود اور شرارتوں میں گزرتا ہے. ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کسی اچھے اسکول میں ان کا داخلہ کرا دیں. کوئی ایسا اسکول مل جائے جہاں ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے. کوئی ایسا اسکول تو ہوگا قریب. کاشف رک جاؤ، چلو اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، آرام سے بیٹھیں. چلیں جائیں، شاباش، بہت اچھے بچے ہیں. شاباش، آرام سے بیٹھیں جا کر. لگتا ہے کوئی گرا، بچہ گر گیا. جلدی آئیں، چلیں، آج دیکھیں کون گرا ہے. اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندر جا کے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب جی کیا ہوا؟ میرا بھتیجا گرے سے چوٹ آ گئی ہے. آپ فوراً اس کو جلدی سے لے کے ادھر آ جائیں، جلدی سے لے کے ادھر آئیں. یا اللہ، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ پٹی لگا دیں. میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، یا اللہ کرم فرما. اللہ، یا اللہ کرم فرما میرے مولا. یا اللہ کرم فرما، یا اللہ. اللہ اکبر. جی ڈاکٹر صاحب خیریت ہے نا؟ پریشانی جی پریشانی والی بات تو نہیں؟ اللہ بہتر کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں، پریشانی. اب صبر. اچھا، یہ میں کچھ میڈیسنز آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. آپ نے ان کو یہ میڈیسنز ریگولر دینی ہے، تو اللہ نے چاہا تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، تو ان کے کان کا زخم ہے، وہ اس کا کیا ہوا؟ انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. کان کے پردے کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ دراصل ان کو چوٹ آنے کی وجہ سے کانوں کے دونوں پردے پھٹ گئے ہیں، تو اب یہ کبھی بھی سن نہیں پائیں گے. یا اللہ، یا اللہ میرا دوسرا بیٹا بھی نہیں سن سکتا. یا اللہ، یا اللہ. غم ہو گئے بے شمار آقا، غم ہو گئے
شمار آقا بندہ تیرے نثار آقا بگڑا جاتا ہے کھیل میرا آفٹر 1 year مزید 1 سال کے بعد بلیک کہتے نہیں اتارنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی نذیر بھائی، مشتاق بھائی، جائیں کھانا شروع ہو گیا، کھانا شروع کریں، جائیں کھانا شروع کریں. جی عمران بھائی، آپ کن باتوں میں گمسم ہیں؟ جی میں بیٹھا ہوں. آپ بھی بچے کو لے کر کھڑے ہیں، آپ بھی بیٹھیں، اس کو نیچے رکھیں. کب سے میں نے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بچے کو اٹھا کے کھڑے ہیں. جب تھک سے یہ جائیں گے. پیدا اٹھایا ہوا ہے تب سے ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، اور جب تک یہ زندہ ہے تب تک اٹھائے رکھنا ہے. وہ کیوں؟ نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ یہ پی سکتا ہے، نہ یہ بیٹھ سکتا ہے، نہ یہ لیٹ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کا موقع دیا ہمیں، تو انشاءاللہ کریں گے. یا اللہ. آپ کھانا کھائیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ چلیں. بیٹھا ہوں. یا اللہ یا اللہ. میرے بچے تو سن بھی سکتے ہیں، میرے بچے سن نہیں سکتے صرف، میرے بچے تو کھیل بھی سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. یا اللہ میں کتنا ناشکرہ ہوں. یا اللہ اس کے بچے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ مجھے معاف کر دینا. یا اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس ایک فرضی خاکے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو اس سے زیادہ تکلیف میں لوگ ہیں. اب اس بچے کے بارے میں بتایا گیا کہ اس والد کے دونوں بچوں کے کان کے پردے پھٹ چکے، وہ سن نہیں سکتے، مگر ایک ایسا والد بھی تھا جس کا بچہ نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے. تو ہر مصیبت سے بڑا مصیبت والا ہوتا ہے. اگر آپ کسی تکلیف میں ہیں تو دل چھوٹا نہ کریں، اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. اللہ نے جو دیا ہے ہمیں کروڑوں سے زیادہ دیا ہے. وہ ماں باپ جن کے بچے معذور ہیں، آپ کی دعوت اسلامی نے ایک بیڑا اٹھایا ہے. فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن اب معذور بچوں کے لیے بھی ری ہیبلیٹیشن سینٹر بنا رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اور اللہ نے چاہا دنیا کے کئی ملکوں میں ہم یہ ادارہ قائم کریں گے. اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ کرے یہ جو میسج ہے، بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جن کے بچے یا وہ خود کسی مشکل میں ہوں گے، مگر زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. آئیے ناظرین اب انشاءاللہ سلسلے کی طرف چلتے ہیں، اور سلسلے کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF کس طرح معذور لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. آئیے پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدمت دین کے 80 سے زائد مختلف شعبہ جات میں سے ایک شعبہ اسپیشل پرسنز ڈپارٹمنٹ بھی ہے. یہ شعبہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں گونگے، بہرے، نابینا اور معذور افراد میں مختلف ذرائع سے نیکی کی دعوت دینے اور ان کو علم دین سکھانے میں مصروف عمل ہے. آئیے ان کاموں کی تفصیل جانتے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان برائے اسپیشل پرسنز، ایسے افراد جو سننے بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، ان کے لیے ملک و بیرون ملک میں مدرسۃ المدینہ بالغان قائم کیے گئے ہیں، جن میں یہ اسلامی بھائی قرآن پاک کی زیارت کرتے اور فرض علوم سیکھتے ہیں.
اجتماعات و احتکاف۔ اسپیشل پرسنز کی دینی تربیت کے لیے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں گونگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے حلقے لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہانہ و سالانہ اجتماعات رمضان المبارک میں 1 ماہ اور 10 دن کے تربیتی اعتکاف کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مدنی قافلے۔ اسپیشل پرسنز کے مدنی قافلے بھی راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، جن میں ان کو نماز، وضو، غسل وغیرہ کے ضروری مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ اسپیشل پرسنز کے لیے کورسز۔ گونگے، بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کو 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، جس میں نماز کے فرائض، شرائط، واجبات، نماز کے مفسدات، وضو، غسل، تیمم، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، سنتیں اور آداب سکھائے جاتے ہیں۔ نابینا اور گونگے بہرے افراد کے لیے رسالے۔ نابینا افراد کے لیے مدنی قاعدے کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے انمول ہیرے، بڈھا پجاری اور غسل کا طریقہ بریل میں شائع ہو چکی ہیں اور مزید پر کام جاری ہے۔ موبائل ایپ۔ دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے اسپیشل پرسنز موبائل ایپ بنائی گئی ہے، جس میں نابینا افراد کے لیے آڈیو کتب اور گونگے بہروں کے لیے وضو، نماز، حج و عمرہ کا طریقہ اشاروں کی زبان میں موجود ہے۔ اشاروں کی زبان کا کورس، سائن لینگویج کورس۔ عمومی نارمل اسلامی بھائیوں کو اشاروں کی زبان کا کورس کروایا جاتا ہے تاکہ وہ بولنے سننے سے محروم افراد کو اشاروں کی زبان میں نیکی کی دعوت دے سکیں اور ان میں سنتیں عام کر سکیں۔ اب تک الحمدللہ کم و بیش 72 اشاروں کی زبان کورس، سائن لینگویج کورس ہو چکے ہیں۔ نابینا بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ۔ کشمیر، ملتان، حیدرآباد، کالا باغ اور کراچی میں نابینا بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ قائم ہو چکے ہیں۔ نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے عنقریب جامعۃ المدینہ قائم کیے جائیں گے اور پھر گونگے بہرے افراد کے لیے دارالمدینہ کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ تو یہ ہے ہماری